اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی بابرکت رات 14 شعبان بروز جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے واپس آئی ہوں اپنے اس ویڈیو کے ساتھ، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آج کی رات مجھے ملی ہے میری زندگی میں۔ میری یہ رات واپس پھر آئی ہے ایک دفعہ، پھر اگلے سال ہو یا نہ ہو، لیکن اس سال تو مجھے یہ جو ہے مجھے توبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا۔ اور جو ہے جتنا بھی ہم شکرانہ ادا کریں اپنے رب کا، اپنے ارحم الراحمین کا، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے کیسے توبہ کے دروازے کھولتا ہے، کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیا پتہ کہ میرا بندہ کسی وقت بھی اس کو وہ میری طرف لوٹنا چاہے تو آ جائے۔ وہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے رسی ڈیلی کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو وہ میرا بندہ میرے پاس واپس آئے گا۔ اور اس طرح شب قدر کی رات، شب معراج کی رات، یہ کتنی بابرکت راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، جو ہمارے جیسے خوش نصیب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے، ایک دن رکھا ہے، ایک رات رکھی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور مغفرت مانگ لیں۔ میرا رب تو جو ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ بندہ آ جاؤ، آپ کے لیے میں دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو آ تو جاؤ، تم میرے پاس واپس تو آؤ، میں نہ بخشوں تمہیں تو مجھے کہنا۔ میرا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، پورے کائنات کا وہ مالک ہے، وہ چاہے ہم کتنے نافرمان ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں، نافرمان، سارا دن نافرمانی کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، غیبت، گلہ، چوری، جھوٹ، یہ ساری چیزیں انسان جو ہے وہ پورا دن یہ چیزیں کرتا رہتا ہے، لیکن میرا رب جو ہے وہ ہم بندوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میں نے ان کو تخلیق کیا ہے اور مجھے ان کی فطرت کا پتہ ہے، اور یہ شیطان کے بہکاوے میں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے ہیں، لیکن یہ واپس آئیں گے اور یہ ضرور آئیں گے۔ اور اس طرح شیطان نے جو ایک رکھا تھا کہ اے رب میں تمہارے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور میرے رب نے کہا کہ اے شیطان، میرا وعدہ ہے تو جتنا بھی بھڑکا کچھ بھی کر، لیکن اگر یہ میرے پاس اگر تھوڑا واپس میرے پاس جس دن آ گئے یا مجھ سے معافی بھی مانگی تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو کتنا رحیم، کتنا کریم ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارا رب ہم ان کے وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ رب رحیم بھی ہے، وہ رزق بھی عطا کرتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک سہولت دی ہوئی ہے، ایک کھلا راستہ دیا ہوا ہے کہ اے بندے تو توبہ کر لے گا، جو کتنے بھی گناہ کر لے، پورے بالوں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں، پورے بھرے ہوئے، تو جس دن تم نے سچے دل سے توبہ کی اس دن میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ لیکن وعدہ یہ ہے کہ اس پہ آپ مت کر لیجیے گا امید پہ کہ آج میں توبہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، چلو میں یہ معاف کر دیا، پھر ایک دو گناہ کر لوں گا، پھر میں معافی مانگ لوں، پھر میں جو ہے نا، اگر اس امید پہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے نزدیک، یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ اس پہ نیت پہ اگر توبہ کر رہے ہیں آج کی رات کے، چلو آج کی رات توبہ کر لیں گے، گناہ اپنے دھلوا لیں گے، صاف ہو جائیں گے، چلو پھر تھوڑا سا کر لیں گے، پھر ہمیں معافی ملے گی، تو یہ خدا کے واسطے اس طرح کی سوچ رکھ کے آج کی رات توبہ مت کیجیے گا۔ آج کی رات توبہ کیجیے گا تو دل سے توبہ کیجیے گا، اور یہ سوچ کے کیجیے گا کہ یا رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم
کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کے اس پیغمبر کے امتی ہیں، محمد مصطفیٰ کے آپ کے ہم امتی ہیں، جو آپ کے بہت ہی پیارے نبی، جس کو آپ نے اتنا لاڈلے نبی، جس کو آپ نے ہمیں ہماری طرف بھیجا، ہمارے لیے جو مشل راہ ہمیں بنانے کے لیے ہمیں بھیجا، جس نے اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، اتنے جو لوگوں کے گندے رویے، غلط رویے، گالی گلوچ، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنا کچھ ہوا. لیکن پھر بھی وہ صرف اور صرف کیوں ڈٹے رہے، کیوں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. اپنے اوپر ان کے اوپر کچرا ڈالا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، ان کو لہو لہاں کیا گیا. کیونکہ وہ صرف اور صرف ہم انسانوں کو ایک سیدھی راہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی دنیا بھی سمجھ جائے، آپ لوگوں کی آخرت بھی سمجھ جائے، ہم بھٹکے نہ رہیں، ہم گناہوں میں نہ رہیں، کہ ہمارے توبہ کے دروازے بند نہ ہو. ہمیں ہر وہ چیز بتائی، ہمیں ہر وہ چیز سکھائی کہ آپ دنیا میں رہ کے، دنیا کے ساتھ رہ کے آخرت کو سنوارو. یہ نہیں کہ آپ آخرت کے لیے آپ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے ساتھ بھی رہو اور آخرت کو بھی سنوارتے رہو اپنے. انہوں نے تو ہمارے لیے ہر چیز کھول کھول کے بیان کی. کتنے وہ ہمارے جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم، وہ تو لیڈر بھی تھے، ہمارے عظیم، ہمارے رہنما بھی تھے. ہمارے لیے جو ہے وہ ایک باپ کی طرح، ایک ماں کی طرح، ایک بہنوں بھائیوں کی طرح، سب ہر طرح سے جو ہے نا ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ تھے. اپنے اوپر جو کچھ ان نے برداشت کیا، یا جو کچھ نمونہ اس نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے پیش کیا، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم تھا کہ آپ نماز پڑھو، آپ سادہ رہو، یا آپ یہ عمل کرو، آپ وہ عمل کرو. تو وہ ان کے لیے تھا، نہیں، وہ ان کے لیے نہیں تھا. وہ چاہتے تو کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. وہ تو ہمارے اللہ کے اتنے پیارے اور لاڈلے، وہ ان کے محبوب تھے، ان کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو صرف اور صرف ہمارے لیے مثال تھے. ہمارے لیے مثالیں جو ہے وہ سیٹ کر کے گئے کہ آپ اس طرح سے زندگی گزارو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح زکوٰۃ دو، اس طرح روزہ رکھو، اس طرح جو ہے توبہ کرو، اور 5 وقت کی نماز پڑھو. یقین کریں، جب میں مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں، میں اپنی اگر بات کروں، میں جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں، یقین کریں کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک تو فخر محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیغمبر کتنے عظیم تھے کہ وہ ساری تکلیفیں صحیح صرف ہمیں اس مصلی پہ لانے کے لیے کہ آپ سجدہ کرو، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. تو خدا را اس بات کو سمجھو کہ ہمارے پیغمبر اپنے لیے تکلیفیں نہیں صحیح تھی، ہمارے لیے تکلیفیں صحیح تھی انہوں نے. تو فخر ہے ہمیں مسلمان ہونے پہ. اور اللہ سے آج کی رات دل سے دعا کریں، دل سے توبہ کریں، مغفرت مانگیں، توبہ مانگیں کہ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے، بحیثیت انسان ہم خطا کار ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا رہے گا، خطا کرتا رہے، خطا کا پتلا ہے. انسان اگر کوئی غلطی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو فرشتہ نہ کہلائے. تو فرشتوں کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا سیکھیں، اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں کہ ہاں میں نے غلط کیا، میں غلط ہوں. انسان معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا. تو آج کی رات دل سے توبہ کریں، دل سے دعا مانگیں، سب کے لیے مانگیں، سب کے لیے خیر مانگیں گے تو آپ کے لیے بھی خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو صحیح اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی گناہ نافرمانیاں ہم نے کی ہیں، جتنے جھوٹ بولے ہیں، یا جو
غلط کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں طاقت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم آئندہ ان چیزوں سے بچیں گے، کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ چیزیں ہم سے نہ ہوں۔ پھر بھی انسان ہے، جیسے بھی اگر یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو آپ اسی وقت ہی توبہ کر لیں اور دل سے توبہ کر لیں۔ یہ نہیں کہ میں توبہ کر رہی ہوں تو چلو کل پھر میں یہ کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر واپس توبہ کر لوں گی، پھر میں واپس معاف کر دی جاؤں گی۔ یہ مت کیجیے گا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، کوئی حد ہے تیرے کمال کی، کوئی حد ہے اس کے عروج کی۔ یا رحمت للعالمین ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا۔ ہم آپ کے حضور سر کو جھکاتے ہیں، ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں دل سے معاف فرما میرے مالک۔ آمین ثم آمین۔